سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اوتیت امتی فی شہر رمضان خمسا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو رمضان شریف میں 5 درجات، 5 چیزیں، 5 مقامات اور 5 شرف عطا کیے گئے۔ کتنے؟ 5 شرف عطا کیے گئے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ تو میں ان میں سے یہ ہے کہ میں لم یؤتہن نبی قبلی، اور مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو یہ مقامات عطا نہیں ہوئے۔ اتنے بڑے شرف کی بات۔ اما واحدہ، ان میں سے جو پہلا ہے وہ شرف کیا ہے؟ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ، جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے، نظر اللہ تعالیٰ نظر اللہ علیہم، اللہ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرماتا ہے، وَمَن نظر اللہ، اور جس بندے پر اللہ تعالیٰ نظر فرما لیتا ہے، لم يعذبہ ابدا، اللہ اس کو کبھی عذاب نہیں دیتا۔ یہ پہلا اجر ہے کہ وہ بندہ جو رمضان شریف میں ماہ مقدس کی برکات حاصل کر لیتا ہے، اس کی پہلی رات اسے اللہ کی نظر رحمت کا پیغام مل جاتا۔ پھر فرمایا وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَإِنَّ حُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ۔ دوسرا شرط یہ ہے کہ جب روزہ دار افطار کے وقت روزہ افطار کرتا ہے، اور اس سے پہلے افطار کرنے سے پہلے اس کے معدے میں بھوک کی وجہ سے جو اس کی ظاہر اس کی جو سمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ بدبو جسے آپ کہتے ہیں، جسے کوئی بندہ سونگنے کو تیار نہیں ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں وہ مسک سے بھی زیادہ معطر اور پسندیدہ ہو جاتی ہے۔ اللہ وَأَمَّا الثَّالِثَةُ، اور تیسری بات حضور نے فرمائی فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، کہ ماہ مقدس رمضان مبارک کے ہر دن اور ہر رات فرشتے روزہ داروں کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے۔ یہ تیسرا شرط ہے۔ اور فرمایا وَأَمَّا الرَّابِعَةُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ جَنَّةً، چوتھی خصلت، چوتھا شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو یہ حکم دیتا ہے فَيَقُولُ لَهَا اسْتَعِدِّي وَتَزْيَنِّي لِعِبَادِي أَوْشَكُوا أَن يَسْتَرِحُوا مِن تَعَبِ الدُّنْيَا إِلَىٰ دَارِ۔ اللہ جنت سے فرماتا ہے کہ تو تیار رہ، اپنے آپ کو سنوار لے، کیونکہ میرا بندہ دنیا کی تھکان سے تیری طرف آ رہا ہے، تو اس کے لیے تیار ہو، تو اس کے لیے تیار ہو۔ اللہ جنت کو حکم دیتا ہے۔ اور اگلی بات حضور نے فرمائی وَأَمَّا الْخَامِسَةُ، پانچویں خصلت یہ ہے فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ اللَّيْلَةِ، کہ جب آخری رات آتی ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے؟ غُفِرَ لَهُمْ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ تمام روزے داروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کہ اَحِیَّ لَیلَۃُ الْقَدْرِ، جس رات اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتا ہے، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ یہ بڑا شرف ہے کہ سارے لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے، تو کیا وہ لیلۃ القدر ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم فرمایا لا الم تر الی الاعمال یعملون فاذا فرغوا من اعمالهم وفوا اجورهم، حضور نے فرمایا کہ نہیں، وہ لیلۃ القدر تو نہیں ہے، لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب بندہ مزدوری کر لیتا ہے تو پھر اس کو اجرت دی جاتی ہے۔ جس بندے نے پورا مہینہ روزے رکھے ہیں اور روزے رکھ کے رب کی بارگاہ میں حاضر رہا ہے، اس کا اجر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ 5 شرط ہیں خاص جو روزہ دار کو عطا ہوتی ہیں، اللہ کی بارگاہ سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے عطا ہوتے ہیں۔